بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک بوڑھا شخص اپنے جوان العمر بیٹے کو لے کر آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، مجھے انصاف چاہیے۔ یہ میرا جوان کماؤ بیٹا ہے جس نے مجھے اپنے مال سے بھی محروم کر دیا اور خدمت سے بھی۔ یہ کہتا ہے میرے مال میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غصے میں اٹھ کر درہ اٹھا لیا۔ اس بوڑھے کے جوان بیٹے نے فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، امیر المومنین، آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، پہلے آپ میرے باپ سے 3 سوالوں کا جواب پوچھ لیں، پھر میرے حق میں جو فیصلہ کرنا ہے مجھے منظور ہے۔ میرے باپ نے میری ماں سے شادی کس بنیاد پر کی، یعنی کون سی اچھائی دیکھ کر کی تھی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میری پرورش انہوں نے حلال کمائی سے کی یا حرام کمائی سے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ میری تربیت میں کس بات کو زندگی کا مقصد بنا کر مجھے آگے بڑھایا؟ ان تینوں سوالوں کا جواب امیر المومنین نے اس بوڑھے سے مانگا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی ماں سے نکاح حسن و دولت کی وجہ سے کیا، جبکہ ایک مومن نکاح کے وقت لڑکی کا دین دیکھتا ہے اور عیسائی حسن اور یہودی دولت۔ دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ اس کی پرورش اس کے مشکوک مال سے کی گئی تھی، اور جس کی پرورش میں حرام کمائی یا مشکوک مال کا شبہ ہو وہ اولاد گمراہ ہو کر رہتی ہے اور ماں باپ کی نافرمان۔ اس میں اولاد کا نہیں بلکہ والدین کا قصور ہوتا ہے۔ تیسرا جواب یہ تھا کہ اس نے بچے کی تربیت دنیا کا مال کمانے کی نیت سے کرائی تھی، جیسا کہ آج کل ہر ماں باپ بچے کے ذہن میں یہ بات بھرتے رہتے ہیں کہ بیٹا تجھے بڑا ہو کر ڈاکٹر انجینئر بننا ہے۔ کبھی ان کے معصوم ذہنوں میں یہ بات نہیں ڈالی جاتی جو بھی بننا ہے مقدر میں اللہ تجھے بنا دیں گے، لیکن تمہیں سب سے پہلے ایک اچھا انسان بن کر اللہ کے حکموں پر چلنا ہے۔ آج والدین ترستے ہیں ان کی اولاد ان سے الگ ہو گئی، نافرمان اور ظالم بن گئی۔ قصور ان کا نہیں، والدین کا ہے۔ اگر بلڈنگ کی تعمیر میں سیمنٹ کی جگہ مٹی ملا دی جائے تو وہ گر جاتی ہے۔ ہم نے قدم قدم پر ان کے دل و دماغ میں زر زیور زمین کی محبت بھر دی تھی، جس کی چاہ میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ وہ ماں باپ کا بنایا گھر بار زمین زیور چھین کر انہیں کچرے کی طرح نکال پھینکا۔ استغفار کر لیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے ہم نے، اللہ سے اپنے کرتوتوں کی معافی مانگیں گے اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری اولاد کو ہمارا غلام بنا دیں گے۔ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپس میں محبت عطا فرمائیں گے۔ یہ دعا اتحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ہر نماز میں پڑھا کریں، یا نماز کے بعد بھی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ورد کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، بچوں میں، اولاد میں، سب میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ ایسا کام کرتا ہے جیسے لوہے سے جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کاغذ
کو کاغذ سے جوڑنے کے لیے گم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دعا ماں باپ کو اولاد سے، بہنوں کو بھائیوں سے اور رشتہ داروں کو آپس میں ایسے جوڑ دیتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جان، مال اور وقت لگانے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہی محبت و احسار ہم کو جنت میں لے جانے اور اللہ کا دیدار کرانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس دعا کو ضرور یاد کر لیں، اس کا چلتے پھرتے ورد کیا کریں، اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر بھی دم کر لیا کریں، اور اس دعا کو دوسروں سے شیئر کر کے محبت کو پھیلانے والے بنیں۔